الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک جیسے نعمت سے نوازا۔ میرے دوستو، آج اسی رمضان المبارک کے تعلق سے جو آخری عشرہ ہے، جس کے اندر شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس رات کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ مختصراً باتیں رکھنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت شب قدر کے بارے میں بیان کیا، اس کی فضیلت کو بیان کی، یعنی شب قدر کی فضیلت کس وجہ سے ہے۔ اپنی بات کو رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر اس رات کے تعلق سے 2 آیات ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوستو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ یوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مقدس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ دوستو یہ دونوں آیات سے مراد شب قدر ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ شب قدر کی اہمیت در حقیقت قرآن مقدس کے نزول سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، پھر وہاں سے یعنی آسمان دنیا سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ وقتاً فوقتاً ضرورت حسب موقع جب جیسی ضرورت رہی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ دوستو جو آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو پوری صورت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بزرگی والی رات شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بزرگی والی رات کیا ہے؟ یہ بزرگی والی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کا حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلاپا سلامتی ہے طلوع صبح صادق تک، یعنی صبح کے وقت تک یہ رات سراپا سلامتی ہے، خیر و برکت کی رات ہے۔ دوستو اس کے تعین ہمیں معلوم نہیں کہ وہ رات کون سی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش میں آخری عشرہ کے تمام راتوں میں آپ اس کی تلاش کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ پوری زندگی جب تک آپ بحیات رہے آپ نے اعتکاف کیا۔ دوستو سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو بھی کھڑے بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول پاتے ہیں یا جس حالت میں عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، من قال لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفل نمازیں پڑھے گا یعنی عبادات وغیرہ کرے گا، اس کے بقیے سابقہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو لیکن ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، کوشچن اٹھتا ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس کے متعلق کوئی متعینہ تاریخ یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، بس 2 مسلمانوں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤ شب قدر کی کون رات ہے، کون سی رات ہے، مگر چونکہ فلاں فلاں جھگڑا کرنے لگے اس لیے اس کے تعین یعنی جو اس کا وقت ہے شب قدر کا، اس وقت کا علم اللہ کے نبی سے اٹھا لیا گیا یا آپ کو بھلا دیا گیا۔ دوستو اب متعینہ طور پہ نہیں بتائی جا سکتی کہ کس تاریخ کو، کس شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ شب قدر کا تلاش
کرنے کا حکم ہے تاکہ اس بہانے سے زیادہ راتوں میں عبادت ہو سکے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے، میں نے تحقیق کی، تفتیش کی، اس سے معلوم یہی چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے کسی رات میں ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ میں، اور آخری عشرہ کے طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں شب میں۔ دوستو یہ رات ہے جس کے اندر شب قدر کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ان طاق راتوں میں بھی 27ویں رات کو سب سے زیادہ شب قدر کا احتمال و امکان معلوم پڑتا ہے، کیونکہ شب قدر کا زیادہ احتمال رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے کسی رات میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں عبادات میں اس قدر جد و جہد کرتے، اتنی محنت کرتے، اتنی دوسرے عشروں میں نہ کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات بھر جگتے، نماز میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہوں۔ دوستو شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کسی رات کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت قرآن و حدیث سے بصراحت یعنی صراحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ نہیں ملتا جتنی فضیلت شب قدر کی رات کی ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ دوستو تو قرآن کی ان آیات سے ہمیں اس رات کی فضیلت، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمیں اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش اپنے طور پہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم 4-5 رات جگ جائیں تو اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ ہم دنیاوی کام کے لیے کتنے مشقتیں کرتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، دن بھر کام میں کھڑے رہتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ معلوم اس لیے کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا یہ جو دینی کام ہے اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب اس کا فائدہ نظر آنے لگے گا تو ہم اس کو اپنی خوشی سے، دل سے کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ والدہ مرحومہ جب بحیات تھی تو پورے سال یعنی ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں آپ اہتمام کے ساتھ جاگتی اور گھر والوں کو جگانے کی کوشش کرتی۔ دوستو ہمیں اس کے لیے بھی خود جاگنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی جگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر والے بھی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دوستو ہمیں اپنے بھی فکر کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی فکر کرنی ہے کہ کیسے وہ لوگ بھی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ اپنی فکر پہلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد گھر والوں کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں ہم خود دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔